خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے جو خداوند نے ممکن کیا کہ ہم خداوند کی حضوری میں جمع ہو سکیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کس مقصد کے تحت ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جہاں تک میرے علم میں بات ہے کہ مبشر یاسر صاحب کے ماموں پرویز نام کہ ماموں پرویز جو سندھ میں تھے، کچھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم سب ان کے افسوس کے لیے خداوند کی حضوری میں جمع ہوئے ہیں، جو کہ خدا کے پاک کلام کے مطابق ایک طریقہ کار خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ جس طرح مقدس یوحنا رسول کی انجیل کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں مریم اور مارتھا کے بھائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی ڈیتھ ہوئی اور وہ بھی وفات پا گیا، اور اس کے گھر میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افسوس کرنے کے لیے آئے، اور بہت سارے یہودی جو ہیں وہ ان دونوں بہنوں کو تسلی دینے کے لیے ان کے گھر میں آئے۔ اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار خدا کے پاک کلام کا ہے، اور خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اسی کے تعلق سے آج ہم لوگ چند باتوں پر غور کریں گے خداوند کے پاک کلام میں سے۔ جو حوالہ ہم لوگوں نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا، مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی آیت نمبر 13 کو پڑھا ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ آپ نے یہ حوالہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ آج پھر ہم لوگوں نے اس حوالے کو، اس آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں خداوند کا بندہ مقدس یوحنا رسول فرماتا ہے کہ پھر مجھے یہ آواز آئی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں، اب سے جو خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے کہ بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس ایک آیت میں ہی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارا کلام پایا جاتا ہے، لیکن آخری جو الفاظ ہیں آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ان پر غور کریں گے کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ ان اعمال کے بارے میں تھوڑی سی ہم لوگ آج بات کریں گے، اور آج کی جتنی بھی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خدا کے پاک کلام میں سے، اس ساری گفتگو کا آغاز میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا، اور بڑی توجہ کے ساتھ اس کہانی کو سننا ہے، کیونکہ جو لیسن آج خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، جو کچھ خدا آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے، وہ اس کہانی کے ذریعہ سے ہی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس کہانی کو ذرا توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے 3 وزیر تھے، بڑے پرانے دور کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے 3 وزیر تھے، اور ایک دن کیا ہوا کہ دربار لگا، اور اس نے اپنے تینوں وزراء کو بلا لیا، یعنی ان تینوں وزیروں کو دربار میں بلا لیا۔ جب وہ دربار میں آیا تو کوئی اس نے مسئلہ پیش نہیں کیا ان کے سامنے، کوئی ان سے رائے نہیں مانگی، کوئی ان سے اور گفتگو نہیں کی۔ ایک اور وزیر جو کھڑا تھا اس سے کہا کہ اس کو 3 تھیلے دے دو۔ یہ جو تینوں وزیر ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ 3 بڑے بڑے توڑے کہہ لیں، تھیلے کہہ لیں، 3 بڑے بڑے تھیلے دے دیں، اور تھیلے ان کو دے دیے گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ الگ الگ
باغوں میں چلے جاؤ. بادشاہ کے بہت سارے باغ تھے, مختلف پھل تھے باغوں میں, تو حکم دیا کہ تینوں الگ الگ باغوں میں چلے جاؤ اور بادشاہ کے لیے اچھے سے اچھے پھل جو ہے وہ لے کے آؤ, اور یہ تھیلے جو میں نے تمہیں دیے ہیں یہ بھر کے لے کے آنے ہیں. پہلا وزیر جو تھا اس نے کیا کیا, اس نے بڑی محنت کی, بڑی جدوجہد کی, بڑی کوشش کی. بڑی کوشش کے ساتھ اس نے اچھے سے اچھے پھل جو تھے وہ ڈھونڈے, ان کو توڑا اور وہ تھیلا بھر دیا. دوسرے وزیر نے کیا کیا, دوسرے وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے کون سا ایک ایک پھل چیک کرنا, بادشاہ نے کون سا ایک ایک پھل نکال کے چیک کرنا ہے, تو لہذا اس نے کیا کیا ہوگا پھر بہتر بات, اس نے چند ایک اچھے بھی توڑ لیے اور باقی کچے گلے سڑے جیسے بھی تھے وہ سارے اکٹھے کر کے تو چاند صاحب کیا کیا, وہ تھیلا بھر لیا. اب تیسرا جو وزیر تھا اس نے مبشر صاحب کیا کیا, اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ میں بھی تھیلا کھول کے بھی نہ دیکھے, بادشاہ نے کون سا تھیلا کھول کے دیکھنا ہے. اچھا, اس نے کیا کیا کہ گھاس پھوس پکڑا, اتنا سست تھا, اتنا نکما نکھٹو جو بھی کہہ لیں آپ, اس نے پھل توڑا ہی نہیں. اس نے گھاس پھوس اکٹھا کیا اور گھاس پھوس پکڑ کے تھیلے میں بھر دیا اور اوپر سے بند کر کے رکھ لیا. اچھا, تینوں وزیروں کو بلا لیا گیا, جی آ جاؤ. بادشاہ نے کیا کیا, ان تینوں وزیروں کو حکم دیا کہ حاضر ہو جاؤ. اب وہ تینوں وزیر جو ہیں وہاں پر حاضر ہوئے اور بادشاہ نے ایک عجیب کام وہاں پہ کیا کہ بادشاہ نے ان کے تھیلوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ کسی سے پوچھا کہ کس طرح کے پھل لے کے آئے ہو, نہ کسی کا توڑا کھول کے تھیلا کھول کے پھل چیک کیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں وزیروں کو قید خانے میں ڈال دو. کیا کہہ دیا حضرت بھائی, کیا کرنا ہے ان تینوں وزیروں کو, ان تینوں وزیروں کو قید خانے میں ڈال دو اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دینا, جو ان کے پاس ہے وہی کھانا ہے. کھانے پینے کے لیے ان کو کچھ نہیں دینا اور مہینہ ایک جو ہے ان کو قید خانے سے باہر نہیں نکلنے دینا, اور جو کچھ ان کے تھیلوں میں ہے وہی کھائیں گے. اچھا اظہر بھائی کیا خیال ہے, کیا ہوا ہوگا؟ جو پہلا وزیر تھا اس نے اچھے سے اچھے پھل جو ہیں وہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تھے بادشاہ کے لیے. اب اسے کون سا علم تھا کہ یہ میرے پہ یہی مصیبت آنی ہے؟ مدر صاحب سمجھ آ رہی بات کہ مجھے قید خانے میں ڈال دینا. لیکن یہ اس کی ایمانداری ہے, یہ اس کی ایمانداری تھی, یہ بادشاہ کی فرما برداری تھی, یہ بادشاہ کی محبت تھی, یہ بادشاہ کا خوف تھا, کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ اس نے بادشاہ کے خوف سے, بادشاہ کی محبت سے, بادشاہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اچھے سے اچھے پھل جو ہیں وہ اس تھیلے میں بھرے ہوئے تھے. اچھا, اب جب تینوں قید میں خانہ میں ڈال دیے گئے تو جو پہلا وزیر تھا اس کا تو گزارا ہو گیا, وہ تو مزے سے مہینہ پورا پھل کھاتا رہا. اب آ گئی دوسرے کی باری, تو دوسرے نے کیا کیا ہوا تھا, دوسرے نے چند ایک اچھے پھل رکھے, باقی کچے گلے سڑے جیسے تیسے بھی تھے وہ سارے اکٹھے کر کے تو تھیلا بھر لیا. اچھا, اب وہ کچھ دن تو زندہ صحیح رہا, کچھ دن تو اس کا گزارا ہوا, اس کے بعد جی وہ پھل کھا کے نا گلے سڑے تو وہ ہو گیا بیمار. اب باری آ گئی تیسرے کی, تو تیسرے نے کیا کیا تھا, تیسرے نے کوئی پھل نہیں رکھا ہوا تھیلے نے, تیسرے نے کیا تھا کہ گھاس پھوس تھیلے میں بھرا ہوا تھا. اب اس نے کیا کھانا تھا, جانور تو تھا نہیں, ہے تو انسان ہی تھا نا وہ بھی ان کی طرح, تب وہ اس میں سے کیا کھائے, تو وہ کچھ دن زندہ رہا, اس کے بعد مر گیا.
کہانی فنش، ختم ہوگی کہانی۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ بادشاہ سے مراد وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہ سے مراد وہ آسمانوں کا بادشاہ، وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، جس نے ہمیں زندگی اور زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب یہ زندگی جو خدا نے ہمیں دی ہے، بادشاہ نے جو ہمیں دی ہے، اب ہمیں اس زندگی میں پھل اکٹھے کرنے ہیں، اپنے اپنے تھیلے میں پھل اکٹھے کرنے ہیں۔ اب کون کس طرح کے پھل اکٹھے کرتا ہے، یہ اس کی اپنی سوچ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ بڑی سمپل سی ایگزامپل میں نے دی ہے۔ تو اب ہر کسی کو پھل جمع کرنے ہیں بادشاہ کے لیے، اور اس بادشاہ کے لیے نہیں بلکہ آسمانوں کے بادشاہ کے لیے، اپنی اس زندگی میں پھل جمع کرنے ہیں۔ اور پھلوں سے مراد ہمارے اعمال ہیں، پھلوں سے مراد ہمارے اعمال ہیں۔ اور اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے یا کس طرح کے پھل یا اعمال جو ہیں وہ اپنی اس زندگی میں جمع کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے جب وہ اکٹھے کر کے لے آئے تو کیا حکم دیا کہ ان سب کو قید خانے میں ڈال دو، تو یہ تھیلے ان کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، وہ تھیلے ساتھ ہی جانے ہیں سارے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اور قید خانے سے مراد ہماری وہ قبر ہے، جس میں ڈال کے تو اوپر سے چلو کھاؤ اب جو کچھ جمع کیا تھا۔ اب بہت کم لوگ ہیں جو پہلے وزیر کی طرح بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ، خدا کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے، خدا کا ڈر اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو دوسرے وزیر کی طرح ہیں، کبھی موقع مل گیا تو کوئی نیکی کر لی، کبھی موقع مل گیا تو کوئی اچھا کام کر لیا، کوئی اچھا عمل کر لیا، کوئی نیک عمل کر لیا، نہیں تو کچے پکے گلے سڑے جس طرح سے اس نے پھل جمع کیے نا، وہ سیم اسی طرح کے ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے میں ملیں گے، لو تو ساری دنیا پہ کر دی، میں کوئی چرچ کم کر بیٹھا تو کی ہو گیا سر، ایسے بولتے کہ نہیں بولتے؟ سوچتے ہیں نا کہ لوگ تو کی ہو گیا، پوری بستی نہیں پہ کر دی، میں کو کلا پہ کرنا وا، ساری دنیا پہ کر دی کہ میں کر لیا تو کہڑا گواہر آ گئی۔ اب یہ ہیں وہ کچے گلے سڑے، جس طرح کے مرضی پھل جمع کر کے تو ساری زندگی انہوں نے یہی پھل جمع کیے ہوتے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 پہ جو وزیر تھا اس نے کیا کیا؟ گھاس پھوس جمع کر لیا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی آج آپ کو اس دنیا میں اپنے گرد و نواح میں ملیں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی ککھ کنڈا نہیں کیتا، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب آخری دموں پہ ہوتے ہیں نا، پھر جنے کھڑے ہیں کہ ہاتھ پہ جوڑ دینا، مینوں معاف کر دی، تیری مہربانی مینوں معاف کر دی۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جب آخری دموں پہ ہوتے ہیں نا، پھر ہر بندے سے معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ پہلے جو ٹائم خدا نے دیا تھا وہ کافی نہیں تھا؟ وہ بھائی پرویز تو چلے گئے کب کے، اب ان کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہوں۔ نہ میں اس طرح کی دعا کروں گا کہ خدا باپ تو مہربانی کر تو بھائی پرویز کو باپ ابراہم کی گود میں پہنچا۔ باپ ابراہم ویلا نہیں بیٹھا تو ہر بندے کو بولے کہ آ جا، فیڈر بنایا میں، گود میری جا تین پلاواں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ جو ہے نا، یہ مشہور ہو گیا ہوا ہے ہمیں فضول میں۔ اگر اس کی گہرائی میں جائیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
کون لوگ ہیں جو باپ ابراہیم کی گود میں جائیں گے؟ اگر کوئی نیک اعمال کر کے بھی جاتا ہے تو بھی ججمنٹ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ ججمنٹ خدا کے ہاتھ میں ہے. ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو فوتگی پہ، تیسرے پہ، 10ویں پہ جو پاک کلام سنایا جاتا ہے وہ اصل میں اس شخص کے لیے نہیں ہوتا جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اصل میں جو پیغام سنایا جاتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ہم سب زندہ بیٹھے ہوتے ہیں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. تو کلام تو ہوتا ہے ان کے لیے جو خدا کی ستائش کرتے ہیں، کلام تو ہوتا ہے ان کے لیے جو خدا کی بندگی کرتے ہیں. زبور نمبر 50 پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے شریر سے خدا کہتا ہے کہ تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، تو میرے عہد کو اپنی زبان پہ ہی کیوں لاتا ہے؟ اس بندے کے ساتھ تو خدا کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں. آج جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، کسی کی زندگی میں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی عمر کی میعاد کتنی ہے جی؟ 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس. ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں کسی کے پاس 40 سال ہیں، کسی کے پاس 30 سال ہیں، کسی کے پاس 20 سال ہیں. یہ خدا کی مرضی ہے. میں کو کنفرم نہیں کہہ رہا، لیکن میں جو فگر وہاں پر بتایا گیا نا کہ 70 یا 80، تو اس کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس بقایا بچے 20 سال، کسی کے پاس 30 سال، کسی کے پاس 40، کسی کے پاس 50. باقی آگے خداوند کی مرضی ہے کہ خدا کسی کو لمبی زندگی دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں اس فگر کے حساب سے بات کر رہا ہوں. تو دیکھنا یہ ہے کہ جو گزرا، جو ہماری زندگی کا عرصہ گزر چکا ہے، اس میں ہم نے جو تھیلا ہمیں دیا گیا ہے، ہم نے کس طرح کے پھل بھرے ہوئے. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ جو زندگی ہماری گزر گئی ہے اور ایک تھیلا جو زندگی کا خدا نے ہمیں دیا ہے، اس گزرے عرصے میں ہم نے کس طرح کے پھل بھرے ہوئے ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھاس پھوس بھرا ہوا ہے یا گلے سڑے یا کچے پھل بھرے ہوئے ہیں، بات آپ سمجھ چکے ہوئے ہیں ساری، تو بقیہ جو زندگی ہماری رہ گئی ہے، جو سال ہمارے رہ گئے ہیں، کوشش کریں ان کو چینج کر لیں. اگر گھاس پھوس ہے تو اس کو نکال کے، تو بقیہ زندگی جو ہمارے پاس جو عرصہ ہے، جو وقت خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس گھاس پھوس کو نکالیں اور اس کی جگہ پہ اچھے سے اچھے پھل جمع کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کچے یا گلے سڑے بھی رکھے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ پھر ان کو نکالیں اور ان کی جگہ پہ اچھے پھل جمع کریں. کیونکہ جب قید خانے میں جانا ہے نا، تو یہ تھیلے ساتھ ہی جانے ہیں. انہی سے ہم نے زندہ رہنا ہے اور انہی سے ہم نے بیمار بھی ہونا اور انہی سے ہم نے مر بھی جانا. انہی سے ہمیں ابدی زندگی بھی ملنی ہے اور انہی سے ہمیں ابدی موت بھی مل جائے گی. اور رہی بیمار ہونے والی بات، تو آپ اندازہ کر لیں، یہ جو کچے گلے سڑے پھل جمع کر کے بیٹھتے ہیں لوگ، آئے دن ان کے گھروں میں مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، بیماریاں، فکریں، تو سارا کچھ آتا ہی نہیں آتا، سب کچھ ہوتا ہے نا. تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے وہ تمام پھلوں کو چینج کریں. ابھی خدا نے وقت دیا ہوا تو ان کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے جی. آج آتی دفعہ میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ میں نے کون سا پیغام دینا ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی کہانی میرے مائنڈ میں آئی، اور جب میں اس پہ غور کرنا شروع کیا تو خداوند نے اپنا کلام بھی مجھے دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سمپل سی بات ہے جو ہم سب کے سمجھ میں بھی آ گئی ہے. اور میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ وہ خود جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو آج کا میرے عزیزو جو خداوند نے ہمیں پاک کلام دیا ہے، اس کو ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھے اعمال جو ہیں، جہاں تک ہو سکے حتی الوسع کوشش کریں کہ ہمیں جو تھیلے دیے گئے ہیں نا، ان کو اچھے سے اچھے پھلوں سے بھریں. اور یہ تب ممکن ہوگا جب خدا کی وفاداری ہماری زندگی میں ہوگی، خدا کا ڈر یا خوف ہماری زندگی میں ہوگا،
خدا کی فرما برداری ہماری زندگی میں ہوگی، خدا کے پاک کلام سے محبت ہوگی، خدا سے محبت ہوگی، اور خدا سے محبت در حقیقت خدا کے پاک کلام سے محبت ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، مقدس یوحنا رسول کے خطوط میں، کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ جی میں خدا سے محبت کرتا ہوں، تو خدا کی محبت یہ ہے کہ وہ اس کے حکموں پہ عمل کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اچھے سے اچھے پھل اگر ہم لوگ جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک خدا کا ڈر یا خوف ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ اگر خدا کا ڈر اور خوف ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو پھر یہی ہے کہ چلو ساری دنیا پہ کر دیے کہ کیڑا کوئی مسئلہ ہے۔ پھر انہی لوگوں کی طرح ہم لوگ بھی ایسا ہی سوچیں گے، ہم لوگ بھی ایسا ہی بولیں گے۔ لیکن جس بندے کی زندگی میں خدا کا ڈر یا خوف ہوگا، وہ کوشش کرے گا کہ میں اچھے سے اچھے پھل جو ہیں وہ زندگی میں جمع کروں، تاکہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ میرے زندہ رہنے کا سبب بن جائیں، یہ میرے ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا سبب بن جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند آپ سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔